جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ایک نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عبداللہ حسین کے ناول اداس نسلیں کے حوالے سے۔ یہ ناول 1962 میں شائع ہوا اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ناول 1963 میں شائع ہوا۔ دوستو، ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تحریک آزادی کی جدوجہد کے دوران کے واقعات و مسائل کی پیشکش کے حوالے سے سب سے اہم ترین ناول عبداللہ حسین کا اداس نسلیں ہے۔ اس ناول کا کینوس جنگ عظیم اول سے قبل کے ہندوستان سے لے کر ہندوستان کی تقسیم اور قیام پاکستان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دور نہایت اہم اور پورا شوب زمانہ تھا۔ برصغیر ملکی اور بین الاقوامی مسائل اور حوالوں سے کئی مسائل اور بحرانوں کا شکار تھا۔ عالمی جنگوں کے نتائج اور اثرات، قدیم روایات کا زوال، ہندو مسلم اتحاد اور اختلاف، تقسیم برصغیر، فسادات اور ہجرت کے مسائل، سرمایہ داروں اور کسانوں اور مزدوروں کی باہمی کشمکش اور جلیانوالہ باغ جیسے واقعات کو بڑی فنکاری سے ناول میں پیش کیا گیا ہے۔ مصنف نے تحریک آزادی کے بہت سے واقعات کو بیان کر کے اس عظیم تحریک کے نشیب و فراز کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلم لیگ کے کردار اور سیاسی سرگرمیوں کی حقیقت پسندانہ ترجمانی کی ہے۔ تحریک آزادی کی تحریک کے دوران انقلابیوں کے کردار اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کے متعلق مصنف کا رویہ بعض اوقات غیر منصفانہ نظر آتا ہے۔ وہ ان انقلابیوں کو جنسی ہوس کا شوقین اور دہشت گردی میں مبتلا دکھاتے ہیں۔ مصنف گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے کے قائل نظر آتے ہیں۔ اداس نسلیں میں جاگیردارانہ نظام کے ساتھ ساتھ پنجاب کے دیہات کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے۔ برطانوی سامراج کے دیہاتوں پر پڑنے والے اثرات کے ساتھ ساتھ جاگیرداروں کے کسانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم بھی دکھائے گئے ہیں۔ پورے ناول کو درج ذیل 4 ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ایک باب کو ہم برطانوی سامراج کے عنوان سے تقسیم کر سکتے ہیں، دوسرے باب کو متحد ہندوستان، تیسرے باب میں تقسیم برصغیر کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور آخری باب اختتامیہ پر مشتمل ہے، اور یہ ناول کل 49 ابواب پر مشتمل ہے۔ ناول میں تقسیم ہندوستان کے حوالے سے تقسیم ہندوستان کو موضوع بنایا گیا ہے اور 2 مرکزی کردار نعیم اور عذرا تخلیق کیے گئے ہیں۔ ان 2 کرداروں کی ایک دعوت میں ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات سے شادی کے بعد کی داستان کو ہی پورے ناول میں بیان کیا گیا ہے۔ سادہ بیانیہ انداز میں ناول کی کہانی پنجاب یا دلی میں واقع ایک گاؤں روشن پور سے شروع ہوتی ہے۔ روشن علی نامی ایک شخص نے 1857 کی جنگ آزادی میں ایک انگریز کی جان بچائی تھی۔ اسی خدمت کے صلے میں اسے یہ گاؤں ملا تھا۔ روشن علی جو کلکٹر کے دفتر میں معمولی سا ملازم تھا، اچانک نواب روشن آغا خان بن گیا۔ یہ کردار انگریز کا نمائندہ اور اس کی تہذیب کا محافظ بن کر ابھرتا ہے۔ نواب روشن آغا کے خاندان کے متوازی ایک مغلیہ خاندان نعیم کا بھی آباد ہے۔ ان دونوں خاندانوں میں تعلق داری بھی ہے۔ عذرا جو ہے وہ آغا روشن کے خاندان سے تھی۔ یوں نعیم اور عذرا کے عشق کی کہانی بھی آگے بڑھتی ہے۔ نعیم دیہاتی ہونے کے باوجود مختلف ہے کیونکہ وہ اپنے چچا کے ساتھ کلکتہ رہ کے آیا تھا۔ ناول میں 2 جگہوں روشن پور اور روشن محل کا ذکر ہے۔ روشن پور کسانوں اور مزدوروں کا نمائندہ ہے۔ روشن محل سیاستدانوں، اعلیٰ افسروں، عوامی کارکنوں اور مشہور شخصیات کا مرکز ہے۔ ان 2 جگہوں سے ہندوستان کی سیاسی و سماجی صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر اس ناول کے اسلوب کی بات کریں تو کیسرا ناہید اپنی تحقیقی مقالے اردو ناول کے اسالیب بیان میں لکھتی ہیں۔ اسلوب کی سطح پر جملوں کی بنت میں چستی، بیان میں ادبی رچاؤ اور ماحول سے ذہنی وابستگی اس ناول کی خاص خوبیاں ہیں۔ دوستو، عبداللہ حسین کی نثر تیز ہے، جذباتیت اور افراط و تفرید سے کافی حد تک پاک ہے۔ رواں نثر میں جو ایک بات کھٹکتی ہے وہ جملوں میں کثرت سے گالیوں کا استعمال ہے۔ انہوں نے گاؤں کی زبان استعمال کی ہے اور ان کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ اپنے بیٹوں کو کھانے کو کم دیا کر کتوں کی طرح ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے اقتباسات ہیں جن میں عبداللہ حسین نے گالیوں کا استعمال کیا ہے۔ عبداللہ حسین کے اسلوب کی ایک نمایاں خوبی حسی محاکات کا استعمال ہے۔ وہ تجربات کے ابلاغ اور ترسیل میں لمسیاتی محاکات کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا چند اقتباس سماعت کیجیے۔ پہلا اقتباس ہے: غصہ سست رفتار بادل کی طرح اس کے دماغ پر منڈلاتا رہا۔ ایک اور مثال دیکھیے: ان کی آنکھوں میں دودھ دینے والے جانوروں کی سی بے کسی تھی۔ ایک اور اقتباس دیکھیے:
پھر کھیتوں میں روز بروز بڑھتی ہوئی فصل تھی جس میں نوخیز لڑکی کی رعنائی اور اٹھان ہوتی ہے۔ عبداللہ حسین کے اسلوب سے کرداروں کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہ پڑھنے والوں کو سوچنے کا نیا زاویہ دیتے ہیں، بہت سی دانشمندانہ باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اس ناول کے اسلوب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے اسلوب کی ناکام تقلید کا نتیجہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی اردو صرف و نحو کی اغلاط اداس نسلیں میں موجود ہیں وہ کسی دوسرے اردو ناول میں موجود نہیں ہیں۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ شریف محنت کش ہاتھوں میں درانتیوں کی کتار ایک تال پہ جھومتی فصل کی جڑ پر ناچنے لگتی۔ ایک اور اقتباس دیکھیے۔ خدا نے تمہیں اپنے دماغ پر اختیار دیا ہے، مزاحمت تو سب سے زیادہ پتھر کے بت میں ہوتی ہے، مگر ہتھوڑے کی ضربوں سے آخر بت ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اداس نسلیں ناول پر قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا کے واضح اثرات کی نشاندہی اکثر ناقدین نے کی ہے۔ ناول کا پلاٹ غیر منظم ہے۔ ناول کے مختلف حصے مل کر اجتماعی کل کی شکل اختیار نہیں کرتے۔ قصے میں فطری بہاؤ موجود نہیں ہے۔ اکثر واقعات میں منطقی ربط نہ ہونے کے باعث جوڑ واضح محسوس ہوتا ہے۔ ناول اداس مسئلے میں زندگی کے بارے میں ایک المیائی احساس محسوس ہوتا ہے۔ فلسفہ وجودیت کے واضح اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مصنف زندگی، موت اور انسان کی ازلی تنہائی پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناول کے پھیلاؤ میں بڑی وسعت ہے اور وقت اور کرداروں کی باہمی کشمکش اس ناول کی اہم خوبی ہے۔ شفیق الرحمان اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں لکھتے ہیں۔ اس ناول میں وقت بھی کردار کی سی حیثیت رکھتا ہے جو تہذیبی اقدار اور روایات کو ملیا میٹ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اداس مسئلے میں بھی تنہائی اور موت کا فلسفہ ملتا ہے۔ دوستو، ناول میں شعور کی رو کی تکنیک کے ذریعے کرداروں کی جذباتی کیفیت اور اندرونی خلفشار کو بھی دکھایا گیا ہے۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ اب گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، وہ کرسی پر بیٹھی تھی 27 برس۔ اس نے دفعتاً سوچا، چند مہینے میں 28 برس ہو جائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ سارا وقت، سارے عظیم الشان وقت بیکار میں گزر گئے۔ میری ساری تعلیم و تربیت، زندگی کی اعلیٰ اقدار جن میں یقین کرنا مجھے سکھایا گیا تھا۔ دوستو، اس ناول کے بارے میں چند اقتباس سماعت کیجیے جو اس ناول کو سمجھنے میں خاصے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انور پاشا اپنی کتاب ہند و پاک میں اردو ناول میں لکھتے ہیں، زمان و مکان کے اعتبار سے عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں بھی متحدہ ہندوستان کی تہذیبی معاشرتی فضا کی پیشکش سے عبارت ہے، جس کا اختتام بھی تقسیم کے المیہ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح بلقیس امین اپنے تحقیقی مقالے ترقی پسند اردو ناول کا تجزیاتی مطالعہ حقوق انسانی کے تناظر میں لکھتی ہیں۔ مجموعی طور پر عبداللہ حسین نے اداس نسلیں میں تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ برصغیر کے کسانوں کے مسائل بھی پیش کیے ہیں، جن کو برطانوی حکومت نے شکستہ تر کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے تقسیم ہند مزید تباہی اور بدنصیبی لائی تھی۔ شکریہ۔